نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایمان کے سلسلے میں بات چل رہی تھی گزشتہ کئی ہفتوں سے. ایمان کے بارے میں اللہ رب العزت کے ہاں مومن سے جو مطالبہ ہے وہ ہے ایمان پر استقامت، اور ایمان کے ساتھ جتنے بھی انعامات متعلق ہیں اللہ رب العزت نے جتنے بھی انعامات کا اعلان فرمایا ایمان پر کہ ایمان کے بدلے جنت ملے گی، ایمان کے بدلے اللہ رب العزت کی رضا ملے گی، ایمان کے بدلے حساب کتاب میں آسانی ہوگی، ایمان کے بدلے میں اللہ رب العزت دنیا کی خیریں بھلائیاں فتوحات اور بلندیاں سرفرازیاں عطا فرمائیں گے، ایمان کے بدلے اللہ رب العزت آخرت کی بلندیاں سرفرازیاں عطا فرمائیں گے، وہ سارے اسی شرط کے ساتھ کہ تمام انعامات اس شخص کے لیے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا اعلان کیا، اظہار کیا، آمنت باللہ لا الہ الا اللہ کہا، پھر اس پر مستقیم رہا، قائم رہا اس ایمان پر. اور ایک انسان کے دل میں ایمان جگہ پکڑ چکا، پیچھے جتنے بھی موضوعات ہم نے بیان کیے، ایمان کا علم اس نے حاصل کیا، ایمان کی تجدید اس نے کی، ایمان کی حلاوت اس نے پائی، یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہوتے ہیں انسان یہ سب کچھ اسے حاصل ہو چکا یا نہیں ہو چکا، پیچھے جتنے بھی نصاب ہم نے اس کے ذکر کیے، پتہ اس چیز سے چلے گا کہ یہ آدمی ایمان پر مستقیم بھی ہے یا نہیں. استقامت کا معنی ہوتا ہے کسی بات پر جم جانا اور ایسے کھڑے ہو جانا، اور اس طرح جیسے ایک لکڑی زمین میں گڑی ہوئی ہے کہ اس کو گرایا جا سکتا ہے لیکن اس کو اکھاڑا نہیں جا سکتا زمین سے، اس طریقے سے ستون ہے جیسے اس طریقے سے کھڑا ہو. تو اللہ رب العزت نے اس بات کو شرط قرار دیا کہ تمہارا ایمان اللہ رب العزت کیا معتبر ہو اور پھر یہ انعام کا ذریعہ بنے، سبب بنے انعام کا. تو شرط یہ ہے کہ اس پر استقامت اختیار کرو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر اس بات پر جم گئے بالکل. ہر طرح کی مشکلات جو ایمان کے سلسلے میں پیش آئیں، انسان کے باہر سے بھی ہوتی اندر سے بھی ہوتی. شیطان دشمن ہے، ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح بھی ایمان سے دور کرے، ایمان پر کھڑا نہ رہنے دے. نفس دشمن ہے، ہر وقت اس کی کوشش یہی ہے، اس کی تمام خواہشات کا رخ اور تمام ترجیحات کا رخ، تمام پسندیدگیوں کا رخ اس طرف ہے نفس کی تمام، کہ انسان کو ایمان پر کھڑا نہ رہنے دے. باقی ہر کام کرے انسان، بس ایمان پر کھڑا ہوا نظر نہ. اور پھر ظاہر میں اللہ رب العزت نے دنیا میں امتحاناً کفار کو رکھا اور ہمیشہ کے لیے ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ رکھی، ہمیشہ کے لیے ان کی طاقت مسلمانوں سے زیادہ رکھی، ہمیشہ کے لیے ان کا زور مسلمانوں سے زیادہ رکھا. اسلام کا وہ حتمی غلبہ جس میں جا کے کفر اس طرح مغلوب ہو جائے کہ وہ نہ تعداد میں مسلمانوں کے مساوی رہے، نہ طاقت میں مسلمانوں کے مساوی رہی، مسلمانوں کے لیے خطرہ نہ رہے کبھی بھی. یہ جب دجال زمین پر آ کر قتل کر دیا جائے گا تب ہوگا. اس وقت تک یہ امتحان جاری ہے کہ کفر طاقت میں ہی رہتا ہے.
تو یہ اللہ رب العزت نے شیطان کو بھی مہلت دے دی قیامت تک کے لیے. اس نے مہلت مانگی کہ میں نے بندوں کو خراب کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے میں اجازت, قیامت تک اس کو مہلت دے دی. نفس کو خود انسان کے ساتھ پیدا فرما دیا اور اس کی ساری ترجیحات اور خواہشات بالکل معکوس رکھ دی ایمان کے الٹ. اور یہ کفر کے غلبے کا امتحان, یہ بھی ہمیشہ کے لیے مسلمانوں پر مسلط کر دیا. کس چیز کی جانچ کے لیے؟ صرف اس بات کی جانچ کے لیے کہ جس شخص نے کہا ہے ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, پھر وہ یہ ثم استقاموا کی شرط پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس ایمان پر قائم رہ کر دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا؟ کھڑا رہ کر دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا؟ یہ تینوں چیزوں کے ذریعے اس کا امتحان ہوتا رہے گا. اور یہ امتحان کوئی اختیاری نہیں ہے. یا آپ نے جیسے امتحان میں ایک اختیاری مضمون رکھ لیا کہ پاس کر لیا تو اضافی نمبر مل جائیں گے, نہ کیا تو کوئی بات نہیں, ایسا نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, 2 قسمیں کھا کے اللہ رب العزت مانیں گے, امتحان تو ہم ہر ایک کا لیں گے, ہر ایک, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. کوئی شخص دعوی ایمان پیش کرے اور پھر اس سے امتحان نہ ہو اس دعوی ایمان پر, نہیں ہو سکتا. تھوڑی زندگی ہے, زیادہ زندگی ہے, بہرحال اسے امتحان سے گزرنا ہے. اور امتحان یہی ہے, کبھی اللہ رب العزت نفس کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیں گے پوری طاقت, پوری قوت, پوری شہوت اور خواہش کے ساتھ کہ اس بندے کو ایمان سے ہٹانا ہے. اور وہ ادھر سے اپنا زور لگا رہے اور ادھر سے یہ کہہ رہے نہیں میں نے ثم استقاموا کی شرط پوری کرنی, تو اپنے نفس کو رگڑ رہا ہے, ہر جگہ پہ اسے رسوا کر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے, اس کی خواہشات کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ رہا ہے, ہر وقت اس کی مخالفت کر رہا ہے, ہر وقت اس کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے. میں تو مومن ہو نہیں سکتے اس وقت میں. حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, جب تک کہ اپنے نفس کو ایسا سیدھا نہ کر دے کہ اس کی خواہشات کا جو رخ ہے وہ بدل جائے, اس کی ترجیحات بدل جائیں. نفس چاہتا ہے کہ وہ انسان کو, مومن کے دل کو اپنی مرضی کے مطابق بدلے, اور مومن کو ذمہ داری لگا دی کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کامل, تمہاری ایمان کی شرط کامل طور پر پوری نہیں ہو سکتی, تم اس نفس کو بدل کے دکھاؤ. کل تک یہ جو برائیوں کی طرف بلاتا تھا, ہر وقت جو ہے گناہوں کی طرف بلاتا تھا, اس کی تمام ترجیحات کا رخ جو ہے وہ غلط طرف تھا, اس کے کان پکڑ کے اس کو سیدھا کرو, یہ اب تمہیں اچھائی کی طرف بلائے. اب یہ 2 پہلوانوں میں مقابلہ ہے, یہ برابری پر ختم نہیں ہو گیا, میں فیصلہ ہونا ہے. اگر نفس نے پچھاڑ دیا, اس نے گرا دیا اور اپنی خواہشات کا غلام بنا لیا, اور میں اب اس انسان میں اور جانور میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہا. یہ تو مرتبہ انسانیت سے ہی گیا سرے سے. یہ جانور ہے, اس کو جہاں اس کی خواہش دھکیلتی ہے, حلال ہے, حرام ہے, صحیح ہے, غلط ہے, اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں. شرم حیا کیا ہوتی ہے اس بات کا اس کو کوئی پتہ نہیں, گناہ ثواب کیا ہوتا ہے اس بات کا اس کو کوئی پتہ نہیں, کرنا کیا ہوتا ہے جو چھوڑنا کیا ہوتا ہے اس بات کی اسے کوئی تمیز نہیں, بس وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. نفس نے انسان کو دبا لیا, اس کے دل پر حاوی ہو گیا, غالب ہو گیا. اب یہ انسان اسی جانور کی طرح بس جہاں مرضی منہ مار رہا ہے, اس کو نہ حرام حلال کا کوئی پتہ ہے, نہ شرم و حیا کا کوئی پتہ ہے, نہ اللہ کے احکام کا کوئی پتہ ہے, نہ اللہ رب العزت کے اوامر کا, منہیات کا, کسی چیز کا کوئی خیال ہے اس کو, بس یہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے. نفس اس سے جیت گیا, یہ اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں رہ سکا. اب یہ کس منہ سے جا کے اللہ رب العزت سے اس ایمان کے بدلے میں اس کا کوئی عوض طلب کرے گا, اس پر کوئی انعام طلب کرے گا؟ تم جیت کے ہی نہیں آئے, تم شرطی پوری کر کے نہیں آئے, تمہیں ایک نفس کے مقابل کھڑا تم نہیں کھڑے ہو سکتے, جگہ جگہ تم اس سے ہار گئے, جگہ. اور پھر یہ استقامت کا مطلب یہ نہیں ہے ایمان پر کہ انسان سے غلطی نہیں ہوگی, گناہ نہیں ہوگا, نہیں. خود استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت نے کس چیز کو ذکر کیا قرآن مجید میں؟ فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ, کہ ایمان پر قائم رہو, ساتھ استغفار کرتے رہو, اس لیے کہ بار بار گرو گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک انسان کھڑا ہے تو کھڑا ہی ہے ہمیشہ, نہیں, گرے گا انسان, انسان کی طبیعت میں گرنا. کلکم خطاؤن, تم میں سے ہر ایک سے گناہ ہونے.
اور اللہ رب العزت کو یہ انسان کا گر گر کے اٹھنا اتنا پسند ہے، اور ہار ہار کے فتح کی کوشش کرنا، نفس سے گرنا، پھر اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ کھڑے ہو جانا ایک جوان مردی کے ساتھ کہ نہیں، ہار نہیں ماننی، پھر اس کو گرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی یہ صفت اور خصلت اتنی پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر گناہ کرنا چھوڑ دو گے، اللہ تمہیں زمین سے مٹا کے تمہاری جگہ پہ ایسے لوگ لائے گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کو یہ منظر اتنا پسند ہے کہ بندہ گر رہا ہے، کمزور ہے، لیکن ہار نہیں مان رہا، سپر نہیں ڈال رہا۔ مومن کا کام یہ ہے، جیسے دنیا میں ہمارے لیے حرام کر دیا گیا ظاہری دشمن کے سامنے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈال سکتے، مار دے، ختم کر دے، قید کر لے، کچھ کر لے، لیکن مومن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ کافر کے قدموں میں ہتھیار رکھ دے کہ جی میں تم سے لڑ نہیں سکتا۔ نہیں، تو نفس کے مقابلے میں اچھے، شیطان کے مقابلے میں بھی اچھے، وہ جتنا پھسلا رہے ہیں، جتنا گرا رہے ہیں، بندہ پھر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، فاستغفروا، توبہ کرتا ہے، یا اللہ میں گر گیا تھا، میں آپ کو بھول گیا تھا، آپ کی مدد میں نے ساتھ نہیں لی تھی، میں کمزور پڑ گیا تھا، میں گر گیا، لیکن دیکھیں میں آپ کا نام لے کے پھر کھڑا ہوں۔ پھر اس نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ تو شیطان ہمارا رب نہیں کہ اس کی مانتے جائیں، نفس ہمارا رب نہیں کہ اس کی مانتے جائیں، ہمارا رب اللہ۔ تو فرمایا تم یہی کام کرتے رہو، اسی طرح تمہاری زندگی گزرے کہ تم اس محنت میں لگے ہوئے ہو کہ کھڑے رہنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بار بار اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا ہے کہ یا اللہ سیدھے راستے پر رکھیں، استقامت پر رکھیں، کہ ہم سیدھا چلتے رہیں، پھسلے نہ، ادھر ادھر گرے نہ، کسی غلط راستے کو اختیار نہ کریں، کسی غلط روش کو اختیار نہ کریں جو ہمارے لیے اس نفس و شیطان کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں شکست کا جو ہے وہ شعار اور نشانی بن جائے کہ ہم ہار گئے۔ اس سے ایسا نہ ہو، ہمیں بس اپنی رحمت سے سیدھے راستے پر اللہ سے مانگتا رہتا ہے، سیدھے راستے پر خود کو رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھ کے کھڑے ہو کر استقامت اختیار کرتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سابقہ پر استغفار کرتا ہے، پھر سیدھے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو فرمایا جو آدمی یہ کام کرتے ہوئے آیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں کہ ان کی محنت ضائع ہو گئی، ان کو ان کی محنت کا انعام نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا، اور جو ہے وہ اپنے اجر و ثواب سے وہ اللہ رب العزت کے مقامات ہے، اس چیز کا انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے کہ ساری زندگی محنت کر کر کے آئے، ساری زندگی ہم نے نفس سے لڑائی کی، شیطان سے لڑائی کی، ظاہری دشمنوں سے لڑے، آگے اتنا تھوڑا سا اجر ملا، نہیں، یہ حزن نہیں ہوگا۔ وہ تو دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے کتنا تھوڑا کیا، کتنا معمولی کیا، اللہ رب العزت نے کتنا بڑا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے، کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہماری تھوڑی سی محنت پر عطا فرما دی، کیسے کیسے بڑے بڑے انعامات ہمارے تھوڑے سے مجاہدے پر اللہ رب العزت نے عطا فرما دیے کہ دیکھو نفس کہہ رہا ہے کہ غلط نظر ڈال لو، ہم نے اس وقت اپنے آپ کو روکا، اللہ رب العزت نے صرف اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کہ آنکھ کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے سیدھا رکھا، بھٹکنے نہیں دیا، اللہ رب العزت نے اس پر کیسے کیسے انعامات عطا فرما دیے۔ یہ ہم نے اپنے کانوں کو تھوڑی دیر سیدھا رکھا، یہ ہم نے اپنے دل کو تھوڑی دیر سیدھا رکھا، شیطان پھسلا رہا تھا، نفس پھسلا رہا، ہم نے اس کو پکڑ کے سیدھا کھڑا کر دیا، نہیں تم اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام تھے، معمولی معمولی کام تھے ہمارے، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں کیا کیا عطا فرما دیا، کوئی حزن نہیں۔ اور اولئک اصحاب الجنہ، بالیقین جنتی لوگ یہی ہیں، بالیقین یہ پکے جنتی، انہوں نے اس محنت میں زندگی گزاری۔ اب جنہوں نے ہتھیار ڈال دیا، اگر ایمان باقی رہ گیا جنت میں چلے تو جائیں گے، لیکن کہاں کہاں مشکلات ہے، کہاں دنیا بھی خراب، موت بھی گندی، قبر بھی تاریک اور جو ہے وہ سختیوں والی، حشر بھی بہت ذلت اور رسوائی والا، اللہ رب العزت کے سامنے حساب کتاب میں بھی قدم قدم پہ پریشانی، پلے چرات سے گزرنا بھی مشکل، پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ جہنم میں ڈال کے جلا کے پھر نکال کے جنت میں داخل کیے، حالانکہ ایمان لے کے جائیں گے، لیکن یہ شرط پوری نہیں، تم استقامت کے ساتھ رہتے تو اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، بالیقین جاتے ہی جنت ملتی کہ یہ وہ لوگ آ رہے ہیں، یہ اللہ کے وہ بندے آ رہے ہیں جنہوں نے یہ شرط پوری کی۔ اور دیکھو اللہ رب العزت نے یاد دہانی کے لیے فرشتے مقرر فرما رکھے کہ بندے کو اتنے سارے دشمن درپیش ہیں تو بھول نہ جائے،
تو جب بھی کسی کے مقابلے میں ادھر نفس کے مقابل امتحان پیش آیا، شیطان کے مقابل امتحان پیش آیا، یا ظاہری دشمنوں کفار کے مقابل ایمان کو امتحان پیش آیا، کوئی سختی اور تکلیف آئی، تھوڑا سا انسان اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، تھوڑا سا اس وقت میں اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے صرف روکے فیصلہ کرنے سے کہ نہیں یہاں دب نہیں جانا چاہیے، اتنا صرف سوچے۔ اللہ رب العزت سناتے ہیں اس کے دل کو کہ فرشتے کہہ رہے ہیں، مقرر ہیں، وہ ہر وقت ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو دکھاتے ہیں، سناتے ہیں، اس کا دل اس کو آواز دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے منادی، اللہ کے نمائندے فرشتے ہر وقت اس کے ساتھ ہیں، وہ اس کو کہہ رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ہر وقت فرشتے ان پر نازل ہوتے رہتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بھائی گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ تھوڑی دیر کی تکلیفیں گزر جائے گی، یہ تھوڑی سی مشقت ہے، اس کا وقت گزر جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت تمہیں کیا کچھ عطا فرمائیں گے، آگے ان نعمتوں کے انبار لگا دی اللہ رب العزت۔ لیکن فرشتہ کہتا ہے، سنتا کون ہے؟ کس کا دل یہ بات محسوس کرتا ہے کہ اللہ کا ایک نمائندہ مجھے کہہ رہا ہے، جو فوری طور پر یہ فیصلہ نہیں کر لیتا کہ نہیں یہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا، بس چھوڑ دو، ایمان کا تقاضا چھوڑ دو، نفس کے مقابل یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، شیطان کے مقابل کچھ نہیں ہو سکتا، یا دنیا ایک بات پر بس سب لگی ہوئی کہ تمہیں اپنے اس موقف سے ہٹنا پڑے گا، جو ایمان والا موقف، تمہیں یا تو اپنے ایمان سے ہی سرے سے ہٹنا پڑے گا، ورنہ دیکھو یہی وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ پچھلے جمعہ میں عرض کیا، یہ انگارے ہیں، یہ ریت ہے، یہ پتھر ہیں، یہ رسیاں ہیں، یہ ظلم ہے، تشدد ہے، کوڑے ہیں، زخم ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے، ورنہ تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، ایمان کو۔ ایک بندہ یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ ہاں میں نہیں کھڑا ہو سکتا، مشکل ہے، بہت نہیں ہو سکتا، تو وہ فرشتہ چلا جاتا ہے جو اس کو آواز دینے آیا تھا نا، جو اس کو اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، وہ چلا جاتا ہے۔ بندے نے فیصلہ ہی کر لیا کہ میں نے کچھ کرنا نہیں، تو وہ کیوں اس کے ساتھ کھڑا ہے؟ اور اس نے اگر ایک لمحے کے لیے یہ سوچا کہ نہیں نہیں، ایمان بڑی چیز ہے، ایمان بچانا چاہیے، جان تو بہت معمولی چیز ہے، آرام تو بہت معمولی چیز ہے، اس جسم کی راحت تو بہت معمولی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ ایک بیماری آ جائے انسان کو ساری راحتوں سے محروم کر سکتی ہے، انسان اس کو اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے اپنے اختیار سے؟ نہیں کر سکتا۔ چھوٹی سی بیماری آ جائے انسان کو، زندگی کا سارا مزہ اور سواد ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ کسی چیز کا نہ کھانے کا کوئی مزہ ہے، نہ پینے کا کوئی مزہ ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا کوئی مزہ ہے، بس الجھن ہی الجھن ہے، انسان کو تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی۔ تو یہ اس بیماری کو اپنے آپ سے، اپنے اختیار سے دور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہی سوچتا ہے کہ میں اتنی معمولی سی چیز، میرے جسم کی راحت کے میں اپنا جسم بچا لوں، اس کے لیے میں ایمان جیسی چیز قربان کر دوں؟ نہیں نہیں، یہ تھوڑا سا آرام، تھوڑی سی لذت، تھوڑی سی عزت، تھوڑا سا نام، میں اس کے لیے ایمان جیسی کچھ چیز قربان کر دو؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرشتہ اس وقت اس کو کہتا ہے صحیح فیصلہ کیا، اب تم نے بالکل پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، تم جیت گئے، غالب آ گئے۔ اب بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ دشمن آپ پر مسلط ہے، بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ آپ کو مار رہا ہے، بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ کا جسم زخمی ہے، آپ زخموں سے چور چور ہیں، آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ شکست خوردہ نظر آ رہے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ میرا یہ بندہ جیت گیا۔ ان کے لیے اب اللہ رب العزت کی طرف سے اعلانات کیا ہو رہے ہیں؟ وہ ابشروا بالجنہ، جنت جیسی چیز کی نقد خوشخبری لے لو دنیا۔ تم نے جیسے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایمان پر کھڑے رہیں گے، چاہے کوئی تکلیف آ جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، عزت جاتی ہے چلی جائے، آرام راحت جاتی ہے، ایمان کے تقاضے کو، ایمان کے نظریے کو، ایمان کی سوچ کو نہیں چھوڑیں گے، تو نقد ابھی ابھی دنیا میں ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کے نمائندے کی زبانی یہ بشارت لے لو، تمہیں کہہ رہا ہے وہ ابشروا بالجنہ، جنت تمہاری ہو گئی ہے، نقد نقد، بالکل سب کے لیے ادھار ہے، تول پر، ترازو پر جا کے فیصلے ہونے، اور استقامت جو اپنی ثابت کر کے دکھا دے اس کو نقد دنیا میں بشارت مل رہی ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام نے کہ اس امتحان سے سب سے زیادہ گزرے نا، سب سے زیادہ اس امتحان سے گزرے، تو اللہ رب العزت سے ایک ایسی بشارت لے گئے کہ قیامت تک ہم جب ان کا نام لیں ساتھ اس کو ذکر کریں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ باقی لوگوں کے لیے ادھار ہے یہ فیصلہ، یہ معاملہ کہ اللہ کس سے راضی ہوں گے، کس سے راضی نہیں ہوں گے، قیامت کے دن یہ فیصلے ہونے۔ کسی انسان کا عمل اللہ کو راضی کر پائے گا، کس کا نہیں کر پائے گا، کس کا ایمان اللہ رب العزت کو پسند آئے گا نہیں آئے گا،
سب فیصلے ادھار ہیں، وہ اس امتحان میں اتنے کھرے نکلے کہ قیامت تک ہر مسلمان کو ان کے حق میں گواہ بنے رہنا ہے قیامت تک، اور اپنی زبان سے یہ گواہی دیتے رہنی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، بولے گے۔ یہ جو کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اللہ رب العزت لوگوں کی زبانوں پر وہ بات جاری فرما دیتے جو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، ان کے حق میں یہ فیصلہ ہو گیا اللہ رب العزت کا، اللہ ان سے راضی ہے۔ کس چیز میں؟ ایسے گھروں میں بیٹھے بیٹھے، ایسے ہی نرم بستروں اور جو ہے وہ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے، ایسے ہی بس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اپنے سینے پہ مسلمان ہونے کا بیج لگا کے نہیں۔ کس طرح آزمائے گئے، کون سی آزمائش سے گزارے گئے، وہ داستانیں پڑھیں انسان رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان، یہ مٹی کا بنا ہوا انسان، یہ گوشت پوست کا بنا ہوا انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے آخر یہ سب کچھ جو کچھ ان کے ساتھ گزر گیا۔ لیکن انہوں نے کر کے دکھایا، تو جو کر کے دکھاتا ہے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہم نقد اس کو انعام دیں گے۔ اب ان کے لیے تو اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا، دوسرے مسلمانوں کو فرشتہ آ کے کہہ جاتا ہے، ان کے دل میں یہ بات اتار جاتا ہے کہ دیکھو تم کھڑے رہے ہو، تم نہیں دبے، دنیا جا رہی تھی، دنیا دب رہی تھی، چھوڑ رہی تھی ایمان کی بات کو کہ اس کی وجہ سے مشکل آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، تم کھڑے رہے تھے اپنی جگہ پہ، تو ابشروا بالجنہ، تم بھی جنت کی خوشخبری لے جاؤ۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت کیسا ایک ترتیب کے ساتھ ایک بات بیان فرما رہے، اس نے ترتیب کی کہ ایک آدمی ساری کی ساری مشکلات کو، ساری کی ساری پریشانیوں کو، سارے کے سارے جو عوارض اور رکاوٹیں ان کے مقابل اس نے استقامت اختیار کی، تو صرف اتنا نہیں ہوتا کہ وہ محض اپنے اس نظریے پر، اپنے اس کلمے پر کھڑا رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت اکیلا اس کی بشارت پا لیتا ہے، نہیں، اللہ رب العزت اس کو ایسا شرح صدر عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے دل کو اس بات پر اتنا کھول دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو یہ قوت اور ہمت عطا فرما دیتے ہیں کہ وقت ایسا ہے کہ لوگوں کے لیے اس بات پر کھڑے رہنا بھی مشکل ہے، وہ امتحان بن چکی کہ تمہیں ایمان چھوڑنا ہوگا یا ایمان کی یہ بات چھوڑنی ہوگی، اور یہ اللہ کا بندہ نہ صرف کھڑا ہوا ہے اس بات پر اللہ تعالیٰ سے بشارت پا رہا ہے، بلکہ آگے کیا کر رہا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہ تو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی میری طرف آؤ، میرے ساتھ آؤ، میں ایک ایسے راستے پر کھڑا ہوں جو حق ہے، میں ایک ایسے نظریے پر کھڑا ہوں جو سچ ہے، اور یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے۔ تو وہ صرف اس بات پر اکتفا نہیں کر، لوگ اس بات کو چھپا رہے ہیں، دبا رہے ہیں کہ کسی کو اگر پتہ چل گیا خدا نہ خواستہ کہ ہم بھی فلاں ہیں تو ہماری تو جان گئی، ہماری عزت گئی، ہمارا مال گیا، فلاں گیا، فلاں گیا۔ ایمان کے ہر شعبے پر کسی نہ کسی زمانے میں یہ امتحانات، اور اگر خدا نہ خواستہ مسلمان کفار کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے، غلبے میں آ جائے، تو وہ تو پھر سیدھا سرے سے یہ ہوتا ہے کہ ایمان ہی ترک کرو سیدھے سے۔ تو اس وقت میں ایک عمومی روش یہی چل پڑتی ہے کہ جان بچاؤ، جان بچاؤ، عزت بچاؤ، دنیا میں تھوڑا سا اپنا آرام بچاؤ۔ لیکن اللہ کے کچھ بندے اس وقت میں کھڑے ہو کر صرف یہ نہیں کہ ایمان اپنا بچانا ہے، نہیں، وہ تو اپنی نظریے کے، اپنے ایمان کے داعی بن جاتے ہیں، اپنی بات کو چھپانے کی بجائے وقال اننی من المسلمین، وہ تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں بھائی، مومن ہوں، تمہارا زور کیا کر لے گا، زیادہ سے زیادہ تم کیا کر لو گے، جان لے جاؤ گے تو اللہ ہی کی ہے، اور ایک مومن کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا کہ اس کی جان اللہ رب العزت کے لیے قربان ہو جائے۔ تم اگر آرام اور راحت سے محروم کر دو گے، تکلیفوں میں ڈال دو گے۔ ہمیں تو یہ بات ہمارے دین اسلام میں پہلے دن سے سمجھا دی گئی تھی کہ جنت تو اللہ رب العزت نے گھیر ہی تکلیفوں سے رکھی ہے، وہاں تو اس طرح جو ہے وہ مزے سے پہنچا ہی نہیں جا سکتا، انسان کے کپڑے بھی جو ہے وہ ان پہ بھی کوئی داغ نہ ہے، ایسے جنت کا سفر اس طریقے سے طے نہیں ہو سکتا، یہ تو اسی طرح کانٹوں سے گزر کے، جسم کٹوا کے، زخمی ہو کے، اور گرنے کے بعد اٹھ کے اسی طرح جانے کا نام ہے۔ ہمیں تو پہلے دن سے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جنت میں اسی طرح ہی پہنچا جا سکتا، تو تم کیا کر رہے ہو، تم تو ہمارا جنت کا راستہ طے کروا رہے ہو۔ تو وہ انسان اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ساری چیزیں پا لیتا۔ اس لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی حاضر ہوئے، یہ جو روایت پڑھی خطبے میں، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجیے ایک ہی جس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ اب سوچیے کتنی مشکل بات ہے، کتنا بڑا دین اسلام ہے
کوئی دین اسلام کسی ایک جملے کا یا ایک کلمے کا یا کسی ایک عبادت کا ایک فریضے کا نام تو نہیں. اتنا بڑا نصاب ہے دین اسلام، اتنی بڑی بات. اور وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بس ایک بات میں مجھے دین ایسے سمجھا دیجئے کہ مجھے اس کے بعد کسی سے کچھ پوچھنا پڑے کہ دین کیا ہوتا، نہ پڑے دین کیا ہوتا، اور میں کس بات پہ عمل کروں کس بات پہ نہ کروں. اب اس مشکل سوال کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے سکتے اور کون دے گا. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے بڑے بڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ ان معجزات میں سے ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے، یعنی ایسے مختصر جملے جن میں اتنی بڑی بات آ جائے کہ کوئی دوسرا شخص اگر اس کو کتاب کی شکل میں لکھنا چاہے تو ہزاروں صفحات پہ چلے جائے. کوئی اس کو اگر بیان کرنا چاہے اپنے الفاظ میں تو زندگی بیت جائے وہ موضوع ختم نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اس پوری بات کو جو ہزاروں صفحات میں نہ آئے، ہزاروں دنوں میں پوری نہ ہو سکے، ایک جملے میں بیان فرما سکتے. اور آپ نے خود اپنے اس معجزے کا اظہار فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی، اور فرمایا کہ خصوصیت ہے اللہ نے اپنے کسی اور نبی کو یہ چیز نہیں دی، مجھے دی. سارے انبیاء پر میری یہ فضیلت اللہ رب العزت نے منائی. تو اب سوچیے کتنا مشکل سوال ہے، کوئی بھی اس کا جواب دینے بیٹھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی سطر کے جملے میں وہ بات ارشاد فرما دی. آج تک لوگ اس کی تفسیریں لکھنے میں، تشریحات لکھنے میں لگے ہوئے، ختم ہونے پہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو کل، تم کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، بس اس بات پر جم جاؤ. یہی سارا دین، یہی سارا دین. اللہ پر ایمان لائے کیا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنا خالق مانا، مالک مانا، معبود مانا اور اسی کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کیا. یہ ایمان کا مطلب ہے. تو اب اس ایمان کا سارے کے سارے ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو جس بات کا پتہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کرنی ہے، استقم، اس پر کھڑے ہو جاؤ. کہ ساری دنیا روک رہی ہے نہیں کرنی، کرنے میں جان جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، عزت جا سکتی ہے، وقار جو ہے وہ مجروح ہو سکتا ہے، دنیا کے کوئی نقصانات ہو سکتے ہیں، مالی نقصان ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ کا حکم میں کرنا ہے تو استقم، کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ. یہی کرنا ہے، اور کسی قیمت پر بھی یہی کرنا ہے، کسی قیمت پر بھی. اور اللہ نے منع کیا ہوا ہے کہ یہ نہیں کرنا، تو اب ہر قیمت پر اس سے رکنا ہے. کچھ بھی چلا جائے، جان چلی جائے، عزت چلی جائے، مال چلے، اللہ نے کہا رکنا رکنا ہے. اب دیکھو اس چیز کی تشریح اگر بیان ہونا شروع ہو، دین کے کتنے احکام ہیں، کتنی تفصیلات ہیں، کتنے کرنے کے کام ہیں، کتنے نہ کرنے کے کام ہیں، سارے اس میں. اگر حضور نے ایک جملے میں بات نہیں مٹا دی، پر میں تم سارا دین لے جاؤ، سیکھ جاؤ کہ تم کہو میں اللہ پر ایمان لائے، تم مستقیم، کھڑے ہو جاؤ اس بات پر. اب تم سے کوئی کلمہ چھیننا چاہتا ہے، ہر قیمت دے دو، لیکن یہ کلمہ نہیں چھوڑنا. اللہ کا کوئی فریضہ ہے، تم سے کوئی وہ چھیننا چاہتا ہے، تم ہر قیمت ادا کر دو، تم نے وہ نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ نے ایک کام سے منع کیا، تم سے وہ کروانا چاہتا ہے، تمہارا نفس کروانا چاہتا ہے، شیطان کروانا چاہتا ہے، یہ ماحول اور معاشرہ کروانا چاہتا ہے، دشمن کروانا، کوئی کروانا چاہتا ہے، ہر قیمت قبول کر لو، گوارا کر لو، لیکن کھڑے ہوئے اس بات پر نظر آؤ کہ تم اللہ کے حکم پر کھڑے ہوئے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، میرے بندے وہ ہیں حقیقی بندے، میرے سچے اور حقیقی بندے وہ ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ میرا ذکر کیا جاتا ہے، میرے نام کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے تو ان بندوں کو دیکھ کے پہچان آتی ہے کہ دیکھو اللہ کے بندے یہ جو کچھ کر رہے، یہ اللہ کرنے کا بتایا ہے، یہ نہیں کر رہے مطلب ہے اللہ نے اس سے روکا ہوا ہے. تو ان کے ہر کام کے ساتھ ذکر ہوگا اللہ کا کہ جو کر رہے اللہ کی خاطر کر رہے، جو نہیں کر رہے وہ بھی اللہ کی خاطر نہیں کر رہے، اللہ کی وجہ سے نہیں کر رہے. اور وَيُذْكَرُونَ بِذِكْرِي، میرے نام کے ساتھ ان کا نام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پسندیدہ صفات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، تو وہ بتائے دیکھو فلاں بندہ ہے جو اللہ رب العزت کی پسند کے تابع ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے گا. کس چیز پر یہ انعام ملا انہیں؟ ثم استقاموا، کہ وہ ہر وقت کھڑے ہوئے کہاں نظر آ رہے ہیں؟ دین پر، ہر حالت میں دین پر کھڑے نظر آ رہے ہیں.
کوئی بھی پریشانی کا وقت ہے، کوئی بھی مشکل کا وقت ہے، کوئی بھی اپنی ضرورت کا وقت ہے، تو وہ اس ضرورت کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے، وہ اس پریشانی کے ساتھ کھڑے، وہ اس خطرے کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے، وہ کبھی اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے، وہ ہر وقت اللہ کی طرف کھڑے نظر آ رہے اور اس چیز کی قیمت ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ اپنے سروں کے ذریعے اس چیز کی قیمت ادا کرنی پڑی، کر رہے، چلی آ رہی داستان مکہ مکرمہ چلے کے آج تک سلسلہ رکا نہیں کہ روزانہ اللہ کے نام پر لوگ قربان نہیں ہو رہے۔ لیکن دیکھو دنیا میں کروڑوں لوگ مرتے ہیں روزانہ، کروڑوں لوگ مرتے ہیں، کتنا بڑا سلسلہ ہے موت کا دنیا میں جاری ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے مرنے کے ساتھ ذکر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا، کہ یہ اللہ کی خاطر مر گئے بھائی۔ باقی جو کروڑوں انسان مر گئے کسی شمار میں نہیں، یہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، یہ بیماری میں مر گیا، یہ اسپتال مر گیا، یہ بھوک سے مر گیا، یہ پیاس سے مر گیا، یہ کرونا سے مر گیا، یہ فلاں تکلیف سے مر گیا، فلاں تکلیف سے مر گیا، اور یہ دو چار بندے یہ اللہ کی خاطر مر گئے۔ اذکروا بذکرہم، ان کے نام کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ دنیا میں اربوں انسان زندہ ہیں، کسی کھاتے میں کسی شمار میں ہی نہیں، جیسے مکوڑے زندہ ہیں، جیسے چونٹیاں زندہ ہیں، جیسے چڑیاں زندہ ہیں، جیسے کوے زندہ ہیں، ایسے وہ انسان بھی زندہ ہیں، کسی کھاتے میں کسی شمار میں ان کو کوئی گنتا ہی نہیں، کسی گنتی میں نہیں، ان کا دنیا میں ہونا نہ ہونا کسی کے لیے کچھ نہیں، نہ ان کے ہونے سے کوئی تبدیلی، ان کے نہ ہونے سے کوئی تبدیلی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ ہیں جن کے جینے کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ کس کا نام آتا ہے؟ اللہ کا، کہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کی خاطر زندہ، اللہ کے کام پر زندہ ہیں، اللہ ان کے ساتھ مذکور کیے جاتے ہیں، ذکر کیے جاتے ہیں۔ صرف کس چیز کی بنیاد پر؟ تم استقاموا، یہ چند لوگ ہیں جو دین کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے کلمے پر کھڑے نظر آ رہے ہیں، اپنے دینی نظریے پر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہ اس استقامت کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کا انعام اعلان فرمایا کہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ ایک شان والی زندگی عطا فرمائیں گے، ایک بندے کے جینے کا دنیا میں پتہ تو ہے نا۔ باقی کروڑوں اربوں انسانوں کا روزانہ کوئی ذکر نہیں ہوتا کہ وہ بھی آج زندہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کا روزانہ زندہ ہونا بھی ایک خبر ہے دنیا کے لیے کہ وہ آج بھی زندہ ہے۔ دنیا ان کو مارنا چاہتی ہے، دنیا ان کو مٹانا چاہتی ہے، دنیا انہیں ڈھونڈ رہی ہے، کتوں کی طرح جو ہے وہ شکاری ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے انعامات ان کے سروں پہ رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، روزانہ اس خبر کا انتظار ہے کہ آج یہ پتہ چلے کہ وہ بندہ نہیں رہا، لیکن خبر آج کی بھی کیا ہے کہ وہ زندہ ہے، تو ان کا زندہ رہنا بھی ایک خبر ہے۔ اور جس دن اللہ رب العزت نے ان کی موت لکھی ہے دنیا سے ہر انسان نے چلے جانا، اس دن وہ بھی چلے جائیں گے، تو ان کا جانا بھی ایک بڑی خبر ہوگا۔ کروڑوں انسان اس دن مر گئے ہوں گے، کوئی ذکر نہیں کر رہا ہوگا، ان کا ذکر ہو رہا ہوگا کہ آج اللہ فلاں کا فلاں بندہ نہیں رہا۔ تم استقاموا، اللہ رب العزت استقامت پر یہ دنیا کا یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ وہ انسان ایک شان کے ساتھ دنیا میں جیتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے کیسی شان عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لوگوں کے ایمان کے لیے کسوٹی بن گئے، معیار بن گئے۔ اس سے بڑی شان اور کیا ہوتی ہے کہ ایک انسان کی زندگی معیار ہے کہ تمہاری زندگی کو زندگی تب کہا جائے گا جب ایسے جیو، جیتا تو فلاں ہے، تم کیا جیتے ہو؟ تمہاری زندگی اور موت میں فرق کیا ہے؟ تمہیں زندہ تب کہا جائے گا تم ان کی طرح زندہ رہو، تمہارے کلمے کو کلمہ تب کہا جائے گا تم ان کی طرح پڑھ کے دکھاؤ، تمہاری نماز کو نماز کب کہا جائے گا ان کی طرح پڑھ کے دکھاؤ، تمہارے دین پر ہونے کو شمار کب کیا جائے گا تم ان کی طرح دین پر ہو کے۔ اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہوتا ہے انسانوں میں کہ انسان دوسرے لوگوں کے لیے معیار بن جائے؟ حضرات صحابہ کرام نے یہ ثم استقاموا کی شرط ایسی پوری کر کے دکھایا، اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے معیار بنا دی۔ اور یہ نسبت چلتی ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت تک چلتی رہے گی، قیامت تک، کہ اللہ کی زمین کبھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوگی، ایک دن اس روئے زمین پر ایسا نہیں آئے گا کہ یہ اللہ کے ایسے بندوں سے خالی ہو جائے جو اپنے وقت کے لیے، اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے ایک معیاروں کے، دیکھو یار زندگی یہ ہوتی ہے، ایمان یہ ہوتا ہے، اسلام اس چیز کو کہتے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے انسان تو یہ ہوتا ہے کلمہ پڑھنا، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو یہ ہوتا ہے مومن کہنا۔ ایسے انسان کبھی زمین سے ختم نہیں ہوں گے۔ حضرات صحابہ کرام سے تسلسل شروع ہوا، قیامت تک چلتا چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے خود یہ اعلان فرمایا کہ ہم دنیا میں بھی الگ شان عطا فرمائیں گے، آخرت میں کس شرط کے ساتھ؟ کہ اگر ایک انسان کو اپنے ایمان کا پورا بدلہ چاہیے، اپنے ایمان کا پورا عوض چاہیے، اپنے ایمان کا پورا صلہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر جگہ پہ یہ شرط۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے فاستقم کما امرتا، آپ کو جیسے حکم ہے آپ اپنے بات پر قائم رہیں، بس استقامت پر کھڑے رہیں، چھوڑ دیں ادھر ان کے ساتھ کیا، اللہ رب العزت ان کو خود دیکھ لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے پاس جا رہے، اللہ رب العزت ان کو یہی شرط لگا کے بھیج رہے ہیں، قد اجیبت دعوتکما، دعوت تمہاری قبول کر لی، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، فاستقیما، تم نے استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا۔ اپنے ہر نبی کو اللہ کا یہ حکم، اپنے ہر جو ہے مخلص بندے کو اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ دنیا میں تم سے جو چیز مطلوب ہے، بس ہر ایک کے، ہر دشمن کے مقابلے میں، وہ تمہارے اندر دشمن ہو وہ تمہارے باہر دشمن ہو، تم سے صرف اللہ رب العزت کو ایک چیز مطلوب ہے، وہ کیا ہے، فاستقیموا، کھڑے رہو سیدھے، بالکل تن کے کھڑے رہو، سینہ تان کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے رہو کہ نہیں دبتے ہو، جھکنا نہیں۔ اب اس استقامت میں کٹ کے گر جاؤ تو بھی کامیابی، اور اللہ رب العزت تمہیں غالب کر دے، تم لوگوں کو کاٹ کے پھینک دو، پھر بھی کامیابی ہے نا۔ تم اس استقامت کے ساتھ دنیا کے حکمران بن جاؤ، کامیاب، دنیا میں فقیری کے ساتھ رخصت ہو جاؤ، پھر بھی تم کامیاب، ہر حال میں تمہارے لیے کامیابی ہے، لیکن اسی ایک شرط کے ساتھ، تم مستقام۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک جملے میں سارا دین لے جانا چاہو، پورے دین کا نصاب تو لے جاؤ، کہو آمنت باللہ، اللہ پر میں ایمان لایا، ثم استقم، بس پھر اس بات پر کھڑے رہو، ساری زندگی یہی نظر آتا رہے، ہر کام میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ بندہ آمنت باللہ پر کھڑا ہوا ہے، بس یہ شرط ارشاد فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت والا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔